معاشرے میں ایسے بہت سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اور دین اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور ایسا آدمی آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ تو بسا اوقات انسان دین سے محروم ہو جاتا ہے اور بسا اوقات دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کون سے اسباب ہیں اور ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے، اپنے حبیب سے، اپنی مقدس کتاب سے، مسجد اور مدرسے کے ماحول سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، علماء صلحاء کے قرب سے، اور اپنے تعلق سے، محبت الہی سے، شب بیداری سے، ذوق عبادت سے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ تو ایسے کون کون سے اسباب ہیں؟ تو یہ تقریباً میری ناقص تلاش کے مطابق ایسے 100 اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے علماء صلحاء سے نفرت اور ان پر نکتہ چینی کرنا۔ پہلا سبب دین سے دوری کا ہے، علماء اور صلحاء سے نفرت کرنا اور ان پر نکتہ چینی کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، اس کا ایک سبب سب سے بڑھ کر یہ سامنے آتا ہے کہ وہ علماء پر، صلحاء پر، دینداروں پر، نیک لوگوں پر لعن طعن شروع کر دیتا ہے، اعتراضات شروع کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی پھر انہی پر سب و شتم میں گزرتی ہے۔ تو یہ انسان کی بڑی محرومی ہے کہ وہ نیک لوگوں پر، صلحاء پر نکتہ چینی شروع کر دے۔ حالانکہ علماء صلحاء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو آدمی ایسے راستے پر چلے جس کے ذریعے سے دین کو طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یقیناً فرشتے طالب علم کی رضامندی کی خاطر، خوشنودی کی خاطر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً عالم شخص کے لیے آسمان اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور وہ مچھلیاں جو پانی کے درمیان میں ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہ السلام نے اپنی وراثت میں کوئی درہم اور دینار نہیں چھوڑا۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے اپنی وراثت میں علوم نبوت کو چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے اس کو حاصل کیا اس نے دین کا بہت بڑا حصہ حاصل کر دیا۔ تو گویا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو طالب علم ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں،
اور جو عالم آدمی ہے اس کے لیے زمین اور آسمان کی مخلوقات استغفار کرتی ہیں، اور آپ نے فرمایا اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ تو اس لیے آدمی دین سے دور ہوتا ہے جب وہ ان نیک لوگوں پر نکتہ چینی شروع کر دے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ علماء پر، صلحاء پر، دینداروں پر اعتراضات شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دین سے محرومی کی علامت ہے۔ اگر بالفرض و محال ان کی زندگی میں کوئی عیب، کوئی گناہ ہے بھی، تو اللہ تعالیٰ عادل بادشاہ ہے، عدل پر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ جیسے عام لوگوں کو سزا دے گا ان کے گناہوں پر، ایک آدمی دین سیکھ کر، دین کی معلومات رکھ کر بھی اگر ایسے کام، ایسے افعال کا ارتکاب کرے تو رب العالمین تو اسے پھر دگنی سزا دے گا۔ اس لیے بسا اوقات ہم نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہوتا ہے، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوتا۔ ہو سکتا ہے اس سے گناہ ہوا ہو، لیکن اس نے اللہ کے ہاں جو توبہ کی ہو اس کا مقام اور مرتبہ کئی گنا زیادہ بلند ہو گیا ہو۔ پھر آج ہم لوگ میڈیا دیکھ کر، آج کی سوشل میڈیا، آج کا ذرائع ابلاغ، اس کو دیکھ کر نیک لوگوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ میڈیا جو چیز سامنے لاتا ہے، جو رخ پیش کرتا ہے، بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کا اعتماد اور بغیر واقعے کی تہ تک پہنچے، اس پر اندھا اعتماد کر دیا جاتا ہے، اور اسی پر اعتماد کر کے نیک لوگوں کو، صلحاء کو لان تان کا نشان بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال دین سے دوری کا پہلا سبب یہ، جب وہ علماء پر، صلحاء پر اعتراض کرتا ہے تو علماء اور صلحاء تو مساجد میں ہوتے ہیں، تو پھر نتیجہ نکلتا ہے وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، مدرسے سے دور ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے، درس قرآن، درس حدیث سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی دین سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس کی اولاد کو بھی دین کی توفیق نہیں دیتا۔ آدمی اپنی اولاد کو اس چیز پہ لگاتا ہے جس چیز کی اہمیت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جب دین کی اہمیت، علماء اور صلحاء کی اہمیت دل میں نہیں ہوگی تو پھر انسان اپنی اولاد کو اس طرف نہ لگائے گا اور نہ اللہ اس کو توفیق دے گا۔ آپ کسی بھی معاشرے میں، گھر میں دیکھیں، اگر آپ کو نظر آئے وہاں حفاظ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، تو اس گھرانے کے کسی نہ کسی کا کسی عالم سے تعلق ہوگا، یا والد کا، یا بھائی کا، یا ان کے دادا کا، یا چچا کا، کسی کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، درس قرآن، درس حدیث میں شرکت ہوگی، دین پہ وقت لگتا ہوگا، اس کی برکات اس کے گھر میں اور نئی نسل میں ظاہر ہوگی۔ تو اس لیے میں نے پہلی اہم بات عرض کی کہ دین سے دوری کا پہلا سبب کیا بنتا ہے؟ علماء اور صلحاء سے، نیک لوگوں سے انسان اعراض شروع کر دیتا ہے، ان کے قریب آتا نہیں ہے، دین کی بات سنتا نہیں ہے، گناہوں میں وقت گزر جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے پھر انسان گناہ پہ جری ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور ایک وقت آتا ہے پھر گناہ پر ندامت بھی ختم